جس طرح روشنی اور اندھیرے ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح دعوت اور عداوت بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ جس طرح سایہ اور دھوپ، دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مردے اور زندے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ محبتوں میں لی گئی جھوٹی قسموں کے بڑے ناقابل برداشت کفارے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ مخلص اور منافق کا پتہ لگ جاتا ہے، اپنے اور پرائے کی پہچان ہو جاتی ہے، دوست اور دشمن کا پتہ چل جاتا ہے، ہنسنے والے اور پریشان ہونے والے ظاہر ہو جاتے ہیں، خیال رکھنے والے اور انجان بننے والے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تقریریں ہمیشہ کم عقل لوگوں کو متاثر کرتی ہیں، ذہین لوگ عمل اور کردار سے متاثر ہوتے ہیں، دعووں کو نہیں نتائج کو اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ انسان کے اندر اصل چیز تو اس کا فعل، کردار، عمل اور اخلاق ہوتا ہے، نہ کہ اس کی زبان کی گفتار۔ چاہے زبان کے ذریعے الفاظ کا جتنا مرضی جادو چلا لیا جائے، مگر عمل، کردار اور اخلاق اس کا ساتھ نہ دیں تو وہ زبان کا طلسم زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتا۔ لہذا اصل چیز انسان کے عمل اور کردار میں چھپی ہوتی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب پہلی بار میرے پاک نبی نے کوہ صفا پہ چڑھ کر مشرکین مکہ کو اسلام کی دعوت دی، ہاں فرمایا، او مشرکین مکہ، میرے رب کی توحید کو مان لو۔ دلیل کیا ہے؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تمہیں سمجھنا چاہیے، میں جو بات کر رہا ہوں وہ سچی ہے، میں سچا ہوں، امین ہوں۔ ہاں، تمہارے اندر میں نے 40 سال گزارے ہیں۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، اس سے پہلے میں نے 40 سال گزارے ہیں۔ میرے کردار کو، میرے عمل کو، میرے 40 سال کو، ان کو دیکھ کے فیصلہ کرو کہ میں سچ بول رہا ہوں، اور یہی توحید تمہاری اصل دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے، اور جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اور ہاں، گفتار کے غازیوں سے عمل کا مرد مجاہد چاہیے، صرف اقوال کا ہی نہیں، ایک اچھے کردار کا مرد قلندر چاہیے۔ میرے رب نے بھی مسلم اور مومن کو کہہ دیا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ ایسی بات تم کہتے ہی کیوں ہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے۔ یا اللہ، ہماری زبان کو عمل کا آئینہ بنا دے، اور ہمیں اپنے عمل کے ذریعے دوسروں کے لیے نمونہ بنا دے، آمین۔ آپ کی ایک مسکراہٹ سے دنیا میں اور بہت سی مسکراہٹیں پھیل سکتی ہیں۔ یقین کیجئے، یہ دنیا کی پہلی وبا ہے جس کے پھیلنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا بھی ایک صدقہ ہے، نیکی کا حکم کرنا اور گناہ سے روکنا بھی ایک صدقہ ہے، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا بھی ایک صدقہ ہے، کسی نابینا انسان کی رہبری کرنا بھی ایک صدقہ ہے، الی آخرہ۔
یہ میرے پاک نبی کا پاک ارشاد ہے۔ اس پرفتن خطرناک اور ظالم دور کے اندر خود بھی خوش رہو، دوسروں کو بھی خوش رکھو، مسکراہٹیں بکھیرتے رہو، ہاں نیکی کا حکم کرو اور گناہوں سے روکتے رہو۔ اسی میں دنیا و آخرت کا سکون، خوشیاں اور بہاریں، ہاں کامیابی اور کامرانی کا راز مضمر ہے۔ اگر انسان بڑے گناہ کرنا چھوڑ دے تو اس کی چھوٹی چھوٹی بری عادتیں اللہ خود چھڑوا دیتا ہے۔ اگر انسان اچھے اعمال کرتا رہے اور بڑے بڑے گناہ نہ کرے تو یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ، اس کے صغیرہ گناہوں کو اللہ خود بخود مٹا دیتا ہے، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں مگر صرف چھوٹے گناہوں کو، کیونکہ بڑے گناہ معاف کروانے کے لیے تو توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے اللہ نے مومنین کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، کہ مومن بندے جو ہیں ان کی صفت ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، ان کو بار بار نہیں کرتے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ اگر بار بار کیے جائیں تو وہ جرم بن جاتا ہے، وہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے اور صغیرہ گناہوں کو اگنور مت کرو، کیونکہ اگر بار بار وہ گناہ کیے جائیں گے تو وہ صغیرہ نہیں کبیرہ بن جائیں گے۔ اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت جانو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ کو تمہاری کون سی نیکی پسند آئی ہے، اور اس ایک نیکی کی وجہ سے تمہاری ساری کی ساری زندگی گناہوں سے صاف ہو سکتی ہے۔ رب کریم تمہارے اوپر بخشش اور مہربانی کا دروازہ کھول سکتے ہیں۔ بس ایک چیز ذہن میں رکھو کہ جو بھی نیکی کرو اپنے رب کے لیے کرو، اسی کی رضا کے لیے کرو اور پوری محبت اور جذبے سے کرو۔ کیونکہ کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی وجہ سے تمہاری زندگی سنور سکتی ہے۔ بنی اسرائیل کی وہ عورت تو یاد ہے نا، میرے پاک نبی نے فرمایا بنی اسرائیل کی وہ رقاصہ، وہ زانیہ عورت جو ناچ گانا کرتی تھی، اس نے ایک پیاسے کتیا کے بچے کو اپنی جوتی کے ذریعے پانی اٹھا کر کنویں سے اس کے منہ میں ڈالا، اس پیاسے کتے کو پانی پلایا تو رب کریم نے اس زانیہ عورت کی بخشش کر دی۔ یاد رکھو رب کریم کے دربار میں تمہارے اعمال اور نیکیوں سے زیادہ تمہارا خلوص، دل کی تڑپ، محبت اور رضائے الہی کے جذبے کو دیکھا جاتا ہے۔ جس عمل میں خلوص زیادہ ہوگا اس عمل کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اللہم انی اسألک الاخلاص فی القول والعمل، آمین۔